حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ اراکین کے پارلیمنٹ ہاؤس آمد کا سلسلہ جاری۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کریں گے۔ پی ٹی آئی کا آج تحریری مطالبات پیش کیے جانے کا امکان۔ پی ٹی آئی کمیٹی کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے مکمل ہدایات لے کر مطالبات کو تحریری شکل دے دیں گے۔ حکومتی کمیٹی کہتی ہے مطالبات سامنے آنے کے بعد اپنی قیادت کو اعتماد میں لیں گے۔ امید ہے آج پی ٹی آئی وعدے کے مطابق تحریری مطالبات سامنے لائے گی۔ آج مذاکرات کا تیسرا مگر عملاً پہلا دور ہوگا۔ امید ہے پی ٹی آئی اپنے وعدے کو پورا کر دے گی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن سینیٹر عرفان صدیقی کی گفتگو، کہا بال ہمارے کورٹ میں آئے تو مثبت انداز میں آگے بڑھائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی تردید۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آرمی چیف سے ملاقات نہیں ہوئی، چاہتے ہیں مذاکرات ہوں۔ حکومتی حلقوں سے اس پر بات چیت چل رہی ہے، بات چیت سے ہی مسائل کا حل نکلے گا۔ عدالت نے ٹرائل میں پیش شواہد کو ڈسکس نہیں کرنا۔ عدالت محض شواہد کا جائزہ لینا چاہتی ہے۔ نیچرل جسٹس کے تحت کسی کو سنے بغیر سزا نہیں ہو سکتی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کے سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کول اپیل پر سماعت میں ریمارکس۔ خواجہ حارث نے کہا اگر قانون کے سیکشنز درست قرار پائے تو درخواستیں ناقابل سماعت ہوں گی۔ عدالت بنیادی حقوق کے نقطے پر سزا کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ پشاور ہائی کورٹ سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ریلیف مل گیا۔ عدالت کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کی حفاظتی ضمانت میں 3 ہفتوں کی توسیع کر دی۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل نے کہا مذاکراتی میٹنگ کے لیے وزیر اعلیٰ اسلام آباد ہیں، پیش نہیں ہو سکتے، سماعت 11 فروری تک ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت قرض کی رقم 5 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ روپے کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے امور پر جائزہ اجلاس۔ کاروبار کو سہولیات دینے کے لیے تفصیلی سروے مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم نے کہا کاروبار میں خواتین انٹرپرینیورز کے لیے خصوصی پیکج تشکیل دے کر اسے جلد پیش کیا جائے گا۔ پاک ترکیہ فرینڈشپ ریڈیو میوزیم کا قیام اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کی دوستی کی طویل تاریخ ہے۔ پاکستانی ترکیہ کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا آج ہماری معیشت زراعت پر منحصر ہے۔ زراعت کے حوالے سے ریڈیو پر معلومات دی جاتی تھیں۔ معیشت کی بہتری میں بھی ریڈیو کا کردار اہم رہا ہے۔ پاکستان کا غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ پاکستان کا جنگ بندی معاہدے پر فوری اور مکمل عمل درآمد کا فیصلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں، امید ہے معاہدہ مستقبل جنگ بندی کا باعث بنے گا۔ معاہدے سے انسانی امداد کو بڑھانے میں بھی مدد ملے گی۔ مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کے شکار عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 47 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 61 پیسے کا اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 256 روپے 13 پیسے فی لیٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 260 روپے 95 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ سندھ حکومت کا ماحولیاتی آلودگی میں کمی کے لیے بڑا اقدام۔ کراچی کے سرکاری ملازمین کے لیے ای وی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس۔ سرکاری گاڑیوں سے متعلق 10 سالہ ریکارڈ پیش۔ بیکار گاڑیوں کی نیلامی 1 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ شرجیل میمن کہتے ہیں ای وی گاڑیاں خریدنے سے حکومت کو فائدہ ہوگا، پی او ایل کی بچت ہوگی۔ بیکار گاڑیوں کی نیلامی پوری شفافیت سے کی جائے گی۔ ملکی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے، ہم نے ملک کے مفاد میں مشکل فیصلے کیے، آج مشکل فیصلوں کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل کی گفتگو، کہا پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کو مثبت سوچ کے ساتھ دیکھنا چاہیے، مذاکرات سے اچھے کی امید ہے، پر امید ہے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔
فوج نکل جائے تو یہ نالائق ایک دو دن صوبے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے پختونخوا میں دوبارہ بدامنی ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی خیبر پختونخوا حکومت پر کڑی تنقید. کہا یہ اپنے صوبے میں آگ نہیں بجھا سکتے اور اسلام آباد آنا چاہتے ہیں. یہ پہلے مانتے نہیں تھے کہ 9 مئی ہم نے کیا, اب کم از کم مان تو گئے. ملک کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کی شدت برقرار. حد نگاہ میں بہتری کے بعد لاہور، سیالکوٹ اور رحیم یار خان کی مختلف موٹر ویز ٹریفک کے لیے کھل گئیں. لاہور سے ہرن مینار تک موٹر وے پر حد نگاہ میں بہتری. سیالکوٹ سے لاہور تک موٹر وے M11 اور موٹر وے M5 ٹریفک کے لیے بحال. ترجمان موٹر وے کہتے ہیں موٹر ویز عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے بند کی جاتی ہیں. شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں. نیتن یاہو نے حماس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا اعلان کیا تھا. اب اسرائیل نے حماس کے سامنے جھک کر معاہدہ کیا. معاہدہ اسرائیل کی نہیں امریکہ کی بھی شکست ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بیان. کہا اہل غزہ سرخرو ہو گئے. اسماعیل ہنیہ اور یحییٰ سنوار اپنے بھائیوں کی جیت کا نظارہ کر رہے ہوں گے. غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر اور مصر کی کوششیں کامیاب. قطری وزیر اعظم کا غزہ جنگ بندی معاہدہ طے پانے کا اعلان. معاہدے کا پہلا مرحلہ 6 ہفتوں پر مشتمل ہوگا. جنگ بندی پر عمل درآمد 3 مراحل میں ہوگا. مرحلہ وار سویلین قیدیوں کا تبادلہ اور جنگ کے خاتمے پر مذاکرات ہوں گے. دوسرے مرحلے میں اسرائیلی فورس کے قیدی حماس رہا کرے گی. تیسرے مرحلے میں اسرائیلی فورسز کا غزہ سے مکمل انخلاء اور غزہ کی تعمیر نو پر کام کیا جائے گا. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم. کہا معاہدے کے نتیجے میں قیدیوں اور غیرماریوں کو رہا کیا جائے گا. امداد کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہوں گی. جنگ بندی معاہدے کے بعد غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل بھی شروع. سینکڑوں امدادی ٹرک صلاح الدین اسٹریٹ کے راستے جنوبی غزہ پٹی میں داخل ہو گئے. جن کی آنکھوں سے آنسو بہے ہم نہ بھولیں گے نہ معاف کریں گے. تمام مزاحمتی گروپس کے مجاہدین کو سلام پیش کرتے ہیں. غزہ میں حماس اور مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر خلیل کا جنگ بندی معاہدے پر رد عمل. بولے تاریخی لمحے عوام کی جدوجہد اور مسلسل صبر کا نتیجہ ہے. اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوگا. غزہ کے عظیم عوام کو فخر اور عظمت کے تمام الفاظ پیش کرتے ہیں. یمن کے حوثیوں کا بھی اسرائیل کے خلاف حملے روکنے کا اعلان. حوثی ترجمان کہتے ہیں اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے کا احترام کریں گے. غزہ پٹی میں جنگ بندی کے بعد اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے بند کر دیں گے. غزہ جنگ بندی معاہدہ 3 مراحل پر مشتمل ہوگا. معاہدے کا پہلا مرحلہ 6 ہفتوں پر مشتمل ہوگا. حماس اور اسرائیل کے درمیان 15 ماہ بعد جنگ بندی کا معاہدہ طے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا امریکی صدر جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ. یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ڈیل میں مدد پر دونوں کا شکریہ ادا کیا. اسرائیلی وزیر اعظم آفس کے مطابق نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جلد واشنگٹن میں ملاقات پر اتفاق کیا. چین نہیں امریکہ کو دنیا کی قیادت کرنا ہے. چیک اینڈ بیلنس کے نظام نے ہماری جمہوریت کو برقرار رکھا. ٹرمپ انتظامیہ کی کامیابی کے لیے دعاگو ہوں. امریکی صدر جو بائیڈن کا الوداعی خطاب. کہا چند امیر افراد کے ہاتھوں میں طاقت آ جانے پر فکر مند ہوں. چند لوگوں کے پاس دولت کا جمع ہونا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے. کسی بھی صدر کو جرائم پر استثنا نہیں ہونا چاہیے. اور لاس اینجلس میں تاریخ کی تباہ کن آگ تاحال بے قابو. 40,000 ایکڑ سے زائد رقبہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا. 12,300 عمارتیں مکمل طور پر تباہ. آگ سے لگنے والے نقصان کا ابتدائی تخمینہ $275 ارب تک پہنچ گیا. ریسکیو ٹیمیں متاثرہ افراد کی مدد کے لیے سرگرم. آگ نے شمال مغربی وینٹورا کاؤنٹی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. صورتحال کے پیش نظر حکام نے مزید 84,000 افراد کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دے دیا.